اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم و منکر فضائلہم و مصائبہم اجمعین و صلوات پر حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین و امام المتقین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام۔ برادران گرامی، بالخصوص وہ کہ جو ولایت الہیہ کے تسلسل کہ جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں یہ کہہ کے فرمایا کہ تمہارا ولی ہے اللہ اور تمہارا ولی ہے رسول اور وہ جو صاحب ایمان ہے اور جو تزکیہ کرتے ہیں اور زکوٰۃ حالت رکوع میں دیتے ہیں۔ آج کی میری گفتگو آپ سب کے لیے ہے، پوری شیعہ قوم کے لیے ہے۔ جب بھی فضائل معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے تو ایک جملہ جو جہلاء کی جانب سے اکثر لکھے ہوئے پڑھنے کو یا سننے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ تیرے ماں باپ کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ وہ یہی ملا ہی تو تھا جو آج تجھے پسند نہیں ہے، اسی نے تو نکاح پڑھا تھا۔ کان پک گئے یہ جملہ سنتے سنتے اور سوچا کہ یہ جو منوپلی بنا رکھی ہے اس ملا نے کہ نکاح ملا پڑے گا، ذرا اس کی تحقیق تو کی جائے۔ آج میں کچھ سوال کرنے جا رہا ہوں ان تمام اصولی ملاؤں سے جو بڑے فخر کے ساتھ ابا کبا پہن کے، سر پہ امامہ سجا کے، آنکھوں میں سرما لگا کے اور مہکتے ہوئے کسی بھی شادی میں تشریف لاتے ہیں کہ جی ہم نے نکاح پڑھنا ہے، سیغے جاری کرنے ہیں، سیغے پڑھنے ہیں نکاح کے۔ یہی ملا اس وقت بھی دیکھنے والا ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی میاں بیوی میں نوبت طلاق تک پہنچ جائے تو اس کی جیسے سمجھیے کہ اس کی دلی مراد بھر آتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب تک طلاق کے سیغے جاری نہیں ہوں گے تب تک طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ مجھ سے بہت سے ایسے مومنین نے رابطہ کیا، بالخصوص والدین نے، جنہوں نے، چونکہ وہ سب جانتے ہیں ملائی ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ میں ان ملاؤں کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں اور ان کی عیاری اور مکاری اور منافقت کھول کر سامنے رکھنا یہ میری زندگی کا مشن ہے، کیونکہ میں ملا کا پیروکار نہیں ہوں، میں مولا کا پیروکار ہوں۔ میں ملا کی تقلید کی دعوت نہیں دیتا، ملا کی ولایت فقیہ نہیں منواتا، بلکہ مولا کی ولایت الہیہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو وہ مومنین جو پریشان ہیں بالخصوص طلاق کے معاملے میں کہ یہ ملا جو ہے یہ بلیک میل کرتا ہے یہ کہہ کے کہ جی اس طرح سیغے جاری نہیں ہوتے اور چونکہ سیغے جاری نہیں ہوئے تو طلاق نہیں ہوتی، اور اگر طلاق نہیں ہوگی تو وہ بچی آگے جو ہے کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکے گی۔ تو عجیب انہوں نے تماشا لگا رکھا ہے
تو سوچا کیوں نہ آج پوسٹ مارٹم کر ہی دیا جائے ملا کی اس مکاری کا، اس عیاری کا، اس منافقت کا۔ بات آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں کرتا جب تک میرے پاس دلیل موجود نہ ہو، ثبوت موجود نہ ہو۔ اور چونکہ میں نے پہلے کہا کہ میں ملا پرست نہیں ہوں، مولا پرست ہوں، سچوں کے سچے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن زیرک ہوتا اور پردے کی پیچھے کی بات کو جان لیتا، کیونکہ وہ صاحب بصیرت ہوتا۔ پروردگار عالم نے فرمایا ماتاکم رسول فخذو ہو، جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں۔ دین کا نام صرف یہ ہے کہ جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دین ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا ان دین کے ٹھیکیدار ملاؤں سے کہ مجھے وہ بتائیے کہ جو رسول نے عطا کیا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دین ہے تو مجھے دکھائیے۔ اور یقیناً ملا یہ بات کبھی بھی نہیں کر سکے گا، کہہ ہی نہیں سکے گا، کیونکہ مکار جانتا ہے کہ ہم نام رسول اللہ کا لیتے ہیں لیکن ہم اپنے اجتہادی، قیاسی، سیاسی فتوے، رسول اللہ کا کلام، ان کا قول، معصومین کی احادیث اور قرآن کے حوالے سے پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ انہی سے تو استنباط کیا گیا ہے۔ جس کو یہ استنباط کہتے ہیں دراصل وہ ظن ہے، وہ قیاس ہے، اور اسی قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ کثرت ظن سے بچو، کیونکہ بہت سے ظن ایسے ہیں جو کہ گناہ ہیں۔ اب اگر یہ کہے کہ نہیں ہم وہ والا قیاس نہیں کرتے جو فلاں فرقہ کرتا ہے یا فلاں کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے نہیں ہیں، تو یہ سوائے اس کی چرب زبانی کے اور دین کو بدلنے کی کوئی ناکام کوشش کے اور کچھ نہیں۔ آج کا میرا موضوع خطبہ نکاح، سیگا ہے نکاح، سیگا ہے طلاق اور خلا سے متعلقہ۔ آج میں اس ملا سے سوال کرنے جا رہا ہوں ثبوت اور دلائل کے ساتھ، تاکہ وہ لوگ، وہ مجبور ماں باپ، وہ صاحبان عزت جو اپنی بیٹی کی رخصتی تو کرتے ہیں اس امید پر اور اس یقین پر کہ پروردگار عالم اس کا گھر بسائے رکھے گا، لیکن نامساعد حالات کی وجہ سے، بدقسمتی کی وجہ سے وہ گھر ٹوٹنے پہ آ جاتا ہے، اور واحد حلال کام جس میں کراہیت معصومین نے بتائی ہے یعنی طلاق، بات وہاں تک پہنچتی ہے۔ اب طلاق اور خلا یہ دو قسمیں ہیں۔ طلاق مرد کا حق ہے، مرد کی طرف سے دی جاتی ہے۔ عورت کو پروردگار عالم نے خلا کا حق دیا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، شریعت نے خلا کا حق دیا، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے خلا کا حق دیا۔ یہ تینوں چیزیں یہ اصولی ملا مانتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اس کی ہمیشہ سے خواہش رہی کہ کسی طریقے سے لوگوں کے اوپر حکومت کی جا سکے، کسی طریقے سے لوگوں کو اپنا پابند کیا جا سکے، کسی طریقے سے ان کو مجبور محض کر کے ان کا مال کھایا جا سکے، تو اس ملا نے اس میں عیاری اور مکاری کے ساتھ رد و بدل کیے۔ میرا پہلا سوال آج کے اصولی ملا سے، یہ جو سیگے پڑھتے ہو نکاح کے اور اس کے بعد طلاق کے سیگے جو پڑھتے ہو، یہ تم نے کہاں سے لیے؟ قرآن کی کس آیت سے لیے؟ مولا کے کس قول سے لیے؟ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کس فرمان سے تم نے یہ سیگے اخذ کیے؟ یہ سیگے پڑھنا کس کی سنت ہے؟ یہ میرا پہلا سوال۔ میرا دوسرا سوال،
کس سن میں ان سیگوں کو ایجاد کیا گیا، کس نے ایجاد کیا، اور کب سے یہ سیگے پڑھے جانے لگے؟ یہ دوسرا سوال۔ یاد رہے کہ میں آج صرف سوال کر رہا ہوں اور کچھ ثبوت دکھاؤں گا۔ پوسٹ مارٹم کا دوسری قسط جو ہے وہ اس کے بعد آئے گی، کسی کی بھی جواب کے بعد۔ اگر کوئی اٹھا ہے، اگر کسی نے جواب دینے کی ہمت کی، میری بات کو جھٹلانے کی ہمت کی، تو پھر انشاءاللہ اس پوسٹ مارٹم کی دوسری قسط جو آئے گی وہ انشاءاللہ یہ یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، نکاح، طریقہ کار نکاح۔ آج انتہائی معذرت کے ساتھ اصولی ملا ہے یا اپنے آپ کو مولائی اور ولایت کا چیمپئن کہنے والا کوئی صاحب امامہ آبا اور گواہ ہے، یہ دونوں یہ سیگے پڑھ رہے ہیں۔ شاید مفاد مشترکہ ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے مولوی صاحبان چونکہ احترام مرجعیت کے جھنڈے کے نیچے پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ان کی بدقسمتی سے ہم اس احترام مرجعیت کے جھنڈے کے نیچے نہیں ہیں، تو شاید اتحاد بین بولنا ہی کہا جانا چاہیے، اس کے ذریعے یا اس کی وجہ سے یہ سیگے پڑھے جاتے ہیں۔ تو جو میں نے سوال کیا ہے کہ یہ سیگے کہاں سے لیے، کس نے سب سے پہلے یہ سیگے پڑھے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ معصومین کی طرف سے ہیں تو دکھائیے، کتاب سے ثبوت لائیے۔ ہماری کتب اربع جن کے اوپر مذہب تشیع کی پوری عمارت کھڑی ہے، اس میں سے کسی کتاب سے لے آئیے، یا کوئی ایسی کتاب جو کسی ایسے مؤلف کی طرف سے ہو کہ جس میں احادیث معصوم موجود ہوں اور ان کے اندر وہ سیگا ہے موجود ہوں جو سیگے آپ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی کوئی 20 25 50 60 سال پہلے کی کتاب سے نہیں، کم از کم جتنی میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، جتنے عرصے پہلے کی میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، کم از کم آپ کو اتنی پرانی دلیل تو دینی چاہیے۔ کیوں؟ ہم بطور شیعان حیدر قرار اثنا شریعہ امامیہ اس بات کے اوپر اپنا پورا ایقان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک، یعنی پہلے محمد سے لے کے اور 11ویں محمد تک، یہ سب کے سب جو ایک کہتا ہے وہی دوسرا کہتا، جو ایک کی سنت ہے وہی دوسرے کی سنت ہے، جو طریقہ کار ایک کا ہے وہی طریقہ کار دوسرے کا۔ آج کل کچھ ایک دو ویڈیوز بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں، سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی سرکار عمران، جن کو ابو طالب کے نام سے موسوم کیا جاتا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اوپر لغویات بکتے ہوئے کچھ ملا نظر آتے ہیں، تو ان کے جتنی بھی وہ لغویات بک لیں، جتنا بھی وہ کہہ لیں، لیکن صرف ایک ہی چیز ان کی تمام لغویات کو رد کرتی ہے، اور وہ یہ کرتی ہے کہ حضرت عمران یعنی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کے امام یعنی سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑھا، یعنی سرکار رسالت مآب کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا۔ ایسا ہے نا؟ تو جب یہ طے ہے کہ سرکار رسالت مآب کا خطبہ نکاح سرکار ابو طالب نے پڑھا ہے، تو پھر ایک نبی کا نکاح ایک غیر مسلم تو پڑھا ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ پتہ نہیں، میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہو، اہل سنت میں بھی ایسا گھٹیا عقیدہ نہیں پایا جاتا
اہل سنت بھی آج جناب عمران کے قصے اور قصیدے پڑھتے نظر آتے ہیں. تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح سے لے کے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کے نکاح مبارک تک جو اس دنیا میں آپ نے ظاہراً پڑھے، اس میں سے کسی ایک نکاح میں مجھے وہ سیغے دکھائیے جو آپ حوزہ علمیہ فلاں اور فلاں اور فلاں کے پڑھے ہوئے سند یافتہ اصولی ملا دولہا کے دائیں اور بائیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یہ سیغے کہاں لکھے ہیں؟ شاید آپ میں سے کوئی سوچے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں تو کیا شاید میں بغیر دلیل کے بات کر رہا ہوں؟ کیا میں نے وہ خطبہ پڑھا جو جناب ابو طالب علیہ السلام نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تزویج کے وقت پڑھا؟ جی ہاں پڑھا. اور صرف وہی نہیں بلکہ میں نے وہ خطبہ بھی پڑھا جو سرکار امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے نکاح کا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ طریقہ کار نکاح کیا ہے. کوئی بات نہیں، وہ بھی مولا کا ہی ذکر ہے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خطبہ نکاح کیا ہے، طریقہ کار نکاح کیا ہے. چلیے میں آپ کے سامنے کتب اربعہ میں سے پہلی کتاب پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کے آپ کے مجتہد بنتے ہیں. اذان ہو رہی ہے اور شاید اذان کے لیے مجھے بریک لینی پڑے اگر آواز زیادہ اونچی ہوگی تو، بلکہ بہتر ہے کہ میں اس کا دوسرا حصہ جو ہے میں کرتا ہوں، بریک لے کے دوبارہ حاضر خدمت ہوتا ہوں اذان کے بعد انشاءاللہ.